آج ایک دوست ہیں ہمارے، بڑی زبردست بات کی انہوں نے، اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ ایک صاحب ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر رہے تھے، تو ٹریفک پولیس نے ان کو روک لیا اور انہیں روک کے کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ کا چلان ہوگا۔ انہوں نے کہا تم میرا چلان نہیں کر سکتے۔ کہ کیسے نہیں کر سکتا، میری ڈیوٹی ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم میرا چلان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تم کر کے دکھاؤ ذرا چلان، میں تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اس نے کہا آپ جو بھی ہیں آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو میں تو آپ کا چلان کروں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تم میرا چلان نہیں کر سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے میرا چلان۔ جب بہت تکرار بڑھی تو اس نے کہا آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں آپ کا چلان کیوں نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں ترلا ہی نہیں پاڑے نے کہ تو چلان کریں گا ہی نہیں۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کے ساتھ حاضر ہے، جو شروع میں بات کی ہے اس بات کا آج کے موضوع سے کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا، یہ گزارش ہے۔ اور گزارش یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت شکریہ، نہیں کیا تو آپ کر دیجئے، اور اگر اب کر رہے ہیں سبسکرائب تو پھر بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، اور جب سارا سن لے پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، لیکن اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ غلام گردش میں آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے قاضی کلینک۔ اب یہ قاضی کلینک ہے کیا؟ ظاہر ہے کوئی معالج ہے جو بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ بہت سی بیماریاں معاشرتی ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں روحانی ہوتی ہیں۔ روحانی علاج جو ہے وہ اس کے لیے پیر اور پیرنیاں ہمارے ملک میں بے شمار ہیں، اور وہ روحانیات کے حوالے سے علاج کرتی ہیں۔ اور بعض ایسے ایلوپیتھک ہیں، سرجن ہیں جو آپریشن کر ڈالتے ہیں، اور ہومیوپیتھک والے میٹھی میٹھی دوائیاں کھلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ قاضی کلینک کیا ہے؟ یہ قاضی کلینک جو ہے، یہ آپ ذرا سوچئے، ذہن پہ زور دیجئے کس طرف ذہن جا رہا ہے۔ قاضی کلینک میں پولیو کے قطرے پلانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پولیو بہت جان لیوا قسم کی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو ٹیلی ویژن ہیں مختلف، ان پر جو نشریات میں اشتہار آتا ہے، اس میں ہر دفعہ یہ کردار پختونوں کا کیوں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے مخالف ہے؟ میں تو کراچی کے بعض لوگوں کو جانتا ہوں، اندرون کراچی کے لوگ، اندرون پنجاب کے لوگ، اور یہ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو پختون ہیں وہ پولیو کے قطرے نہیں پیتے، نہ پلانے دیتے ہیں۔ کیوں غلط قسم کی یہ باتیں پھیلاتے ہیں؟ پختون جو ہے وہ بہت پڑھی لکھی قوم ہے، آپ کا وہم ہوگا، دنیا میں بہت نام کمایا ہے انہوں نے، اور کون سی زبان پر ان کو عبور حاصل نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں، جو خاص طور پہ یہ مہم تو ہے یہ سرکاری سطح پر ہوتی ہے، تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف پٹھان کردار سامنے لے آتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں پلانے دے گا، یہ انگریزوں کا منصوبہ ہے، سازش ہے۔ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اشتہارات یا ٹیلی ویژن کمرشل۔ ایسے اشتہارات نہیں بنانا چاہیے جس میں قومیتوں کو آپ نشانہ بنائیں۔ تو بات ہو رہی تھی پولیو کا علاج۔ ہم نے تو کہا پولیو لا علاج، ہم سنتے ہی آئے ہیں پولیو لا علاج ہے، لیکن یہ پولیو سیاسی پولیو ہے، یہ سیاسی بیماری ہے،
اور سیاسی بیماری کا علاج قاضی کے کلینک کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ہوتا۔ اور آج کل بہت سے مریض آ رہے ہیں وہاں پہ، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ بعض ایسے مریض بھی آ رہے ہیں کہ وہ کراتے زیادہ ہیں لیکن تکلیف ان کو کوئی نہیں ہے، تو پھر قاضی ان کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم میرا وقت بھی برباد کر رہے ہو اور لوگوں کا وقت بھی برباد کر رہے ہو، جو اصل بیمار ہیں ان کا مجھے علاج نہیں کرنے دے رہے ہو۔ تو قاضی کلینک جو ہے آج کل خوب چاندی ہو رہی ہے وہاں پہ، دن میں وہ کچھ 6 6 10 10 20 20 مریضوں کی تسلی تشفی کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک نسخہ ہاتھ میں پکڑا کر باہر نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا میڈیا شور مچانا شروع کر دیتا ہے، قاضی کلینک سے یہ ہو گیا، قاضی کلینک سے وہ ہو گیا۔ تو قاضی کلینک بہت متحرک ہے آج کل۔ جو کام پچھلے قاضی القضاء تھے اس کلینک کے، وہ تاریخ دے دیتے تھے کہ تم فلاں تاریخ کو آنا، تم فلاں تاریخ کو آنا، تو مریضوں کو تاریخیں دیکھ کر کئی کئی سال ان کا علاج نہیں کرتے تھے، اور شاید یہ سوچتے تھے کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، شاید یہ سوچتے ہو۔ لیکن یہ قاضی تو بڑا کام کا نکلا، اس نے تو اپنا کلینک خوب چمکا لیا، اس نے کلینک میں ایسے علاج کیے ہیں کہ جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھے، کیونکہ بہت سے ایسے مریض تھے جنہیں بالکل ناکارہ اور نااہل سمجھ لیا گیا تھا کہ یہ تو اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اور ان مریضوں کو بھی چلتا پھرتا کیا، اہل بنا دیا۔ اور یہ قاضی کلینک جو ہے، یہ ہے تو اس کا وقت بہت تھوڑا، لیکن یہ بہت رنگ جما کر جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں، ملک میں بڑی خبر یہی چل رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے ایسے کیس پکڑے ہیں کہ جو کہ نہ صرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے براہ راست، بلکہ اس میں بہت سے نامی گرامی قسم کے وکلا جو ہیں ان کی اہلیت بھی سب کے سامنے آ رہی ہے، اہلیت کو انورٹڈ کامرس میں کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے، فیصلے جلد ہو رہے ہیں، پورا بینچ بیٹھتا ہے، وکلا کو موقع دیا جاتا ہے، وکلا کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو جو بات کر رہے ہیں وہ لکھ کر پیش کریں اور اس میں قانون کا حوالہ دیں، اور وکلا بغیر تیاری کے آ رہے ہیں، اور جس سے یقیناً ان کے جو پرانے کلائنٹ جن کے وہ کیس ہارے ہوں گے ان کو ان کی اہلیت کا پتہ چلتا ہوگا، کیونکہ اب یہ ٹرکوں والا ادارہ نہیں رہا۔ کسی زمانے میں ٹرک کھڑے ہوتے تھے شاہراہ دستور کی اس بلند و بالا عمارت کے باہر، اب وہ ٹرک نہیں ہے، وہ ٹرک اب قیدیوں کو لے کر ایک جیل سے دوسری جیل، ایک دوسری جیل سے عدالت، عدالت سے پھر جیل، وہ اس کا کام کر رہے ہیں۔ قاضی القضاء معذرت چاہوں گا۔ اب یہ صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 62(1)(f کے حوالے سے جن لوگوں کو تا حیات نااہل کیا تھا ان کی 5 سال کی مدت مقرر ہو گئی ہے۔ اس میں سے بہت سے نقطے نکالے جا رہے ہیں کہ چونکہ اس شک کو ایک ڈکٹیٹر ضیاء لے کر آیا تھا، آئین میں ایک شخص نے ترمیم کی تھی، اور اس ترمیم کے نتیجے میں صادق اور امین کی اصطلاح جو ہے وہ نکالی گئی تھی، جو کہ سوائے نبی اکرم، نبی آخر الزمان
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، یا ان کی آل کے۔ تو اب یہ چیز جو ہے اس کو اگر سامنے رکھے تو یہ شک ختم ہونی چاہیے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، مہنگائی ختم کریں گے، مکان بنا کر دیں گے، روزگار دیں گے، اور علاج کی سہولتیں دیں گے۔ یہ نعرے یہ لگا رہے ہیں، یہ کس الیکشن کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ مقننہ کا رکن بننے کے لیے جا رہے ہیں، قانون ساز اسمبلی میں جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ہم آپ کے لیے کون سا قانون بنائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے۔ قانون کی بات نہیں کرتے، اور جو کام یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ مقامی حکومتوں کے، لوکل باڈیز کے کرنے کے کام ہیں۔ تو پھر اس الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ کے پاس علم اس معاملے میں مجھ سے زیادہ ہوگا یقیناً، تو ضرور بتائیے گا۔ تو جو کل نااہل تھے وہ آج اہل ہیں، جو کل تاحیات نااہل تھے وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری کر چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تو صرف کسی چند ایک افراد کو فائدہ دینے کے لیے یہ کیس قاضی صاحب نے پکڑا۔ اور بھائی اس کیس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، سیاستدانوں کا، میرا اور آپ کا نہیں۔ ہم تو ویسے ہی پوری قوم جو ہے اتنے نااہل ہیں، ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم اپنے سے زیادہ نااہلوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ جا کر ہم وہاں بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ نہ وہ حلقوں کا دورہ کرتے ہیں، نہ وہ آ کر ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جن سے پتہ چلے کہ عوام کی بھلائی کے کوئی کام ہوئے، عوام کی بھلائی کے لیے کوئی قانون سازی ہوئی ہے۔ وہ تو قانون سازی کرتے ہیں اپنے لیے، جس میں ان کا فائدہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنے والی ہیں۔ الیکشن 8 فروری، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہو جانے چاہیے۔ اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے، کوجنٹ ریزن ہونا چاہیے واضح قسم کا۔ لیکن قاضی کا کلینک جو ہے وہاں سے اس کی تاریخ دی گئی ہے کہ 8 فروری کو آپریشن ہوگا اس بیماری کا، سیاسی پولیو کا۔ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔